خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے سلسلے میں ہم روزے کی بحث شروع کر چکے ہیں اور ہم نے روزے کی تعریف کرنے کے بعد نیت سے مربوط شرائط روزے کے سلسلے میں نیت، پہلی چیز نیت سے مربوط 6 نکات بیان کیے اور پھر ایک اور نقطہ بتایا تھا کہ اگر بیمار آدمی ہوگا اور ٹھیک ہو جائے گا ماہ رمضان کے دوران، جب تک بیمار ہے تب تک اسے روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن جب ٹھیک ہوگا تو روزہ رکھنا ہے. اگر کسی دن ظہر سے پہلے وہ ٹھیک ہو گیا تو اور اس نے صبح سے یعنی اذان صبح سے لے کے ٹھیک ہونے تک کچھ مبطل روزہ کام نہیں کیا ہوگا، کوئی کھایا پیا نہیں ہوگا، تو ظہر سے پہلے ٹھیک ہوا اور نیت کرے گا تو شام تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور روزہ اس کا صحیح ہے. لیکن اگر ظہر کے بعد ٹھیک ہو گیا، چاہے اس نے کچھ مبطل روزہ کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، تو اس پہ اس دن کا روزہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ بیمار ہونے کے زمرے میں اب تک آئے گا. ظہر جو ہے، ظہر قصر کے بارے میں، روزوں کے بارے میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، تو ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے ایک حکم ہوتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ کے بعد دوسرا حکم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ایسا ہے. تو پھر دوسری بات جو ہے کہ نیت، ہم نے کہا تھا نیت زبان سے کہنا یا دل میں دہرانا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن نیت ہی نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے. یعنی آپ کے دل میں ایک ارادہ تو ہوتا ہے، جب بھی آپ روزہ رکھتے ہیں ارادہ ہوتا ہے، اگرچہ آپ زبان پر بھی نہیں لائیں گے اور دل میں دہرائیں گے، دل میں یعنی سلولی تاکہ کوئی سن نہ لے، اس طریقے سے دہرائیں گے بھی نہیں، تب بھی آپ کا روزہ صحیح ہے. نیت لازمی نہیں ہے کہ دہرائی جائے الفاظ میں، اگرچہ ارادہ ہونا چاہیے. تو آپ یہ ارادہ، اس کو بھی نیت ہی کہیں گے، تو اس کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ نیت کا وقت، نیت کا وقت، نیت کا وقت 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ پہلی رمضان کی شب میں، پہلے رمضان کی شب میں، شب رمضان یعنی کل پہلی ہے، پہلی رمضان کی شب میں پورے مہینے کے روزوں کا ارادہ کیا جائے. ارادہ کرنا بھی نیت ہوتا ہے، ارادہ کیا جائے، یہ ایک طریقہ ہے.
کہ پورے مہینے کی ایک ہی بار نیت کی جائے، ایک ہی بار ارادہ کیا جائے، یہ ایک ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ 1 اور 2، ہر رات میں یعنی آذان صبح تک، ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کی نیت کی جائے۔ ہر رات یعنی مغرب سے لے کے اذان صبح تک، رات کے دوران کسی بھی وقت آپ آنے والے دن کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر پہلی چیز بہتر ہے، اس لیے نمبر 1 ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کی نیت کی جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ پہلے طریقے پہ نیت کی جائے۔ اب یہ جو آنے والے ہر رات میں، اس کا مطلب ہے اول شب سے یعنی مغرب سے ہی لے کے اذان صبح تک اگلے دن کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ یعنی یہ نمبر 1 نمبر 2 یہ 2 طریقوں سے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں 2 پوائنٹس۔ نمبر 1 اذان صبح سے پہلے، یعنی اس کے تحت، نمبر 2 کے تحت اذان صبح سے پہلے، شاید یہ کل بتایا بھی تھا، صبح سے پہلے نیت کر کے مکلف سو جائے اور غروب تک، اور آنے والے دن کے اور غروب تک سوتا ہی رہے۔ شاید کل بولا تھا یہ، سوتا ہی رہے، اس کا روزہ صحیح ہے، روزہ صحیح ہے۔ نیت کی اذان صبح سے پہلے اور سو گیا، نہ کہیں صبح کی نماز، نہ کہیں ظہرین اور نہ کہیں مغربین، اور جاگ گیا، 5 نمازیں اس سے چھوٹ گئی، لیکن آمدن تو نہیں کیا نا، اس کی اختیار سے باہر، اس لیے کوئی مواخذہ نہیں، بعد میں وہ قضا کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو ضرورت نہیں، کیونکہ جو بے ہوش ہوگا تو اس پہ نماز کا مواخذہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب احتیاط یہ ہے کہ وہ نمازیں قضا پڑھے، لیکن یہ کہ اس کے روزے کہیں نہیں جائیں گے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ روزہ صحیح، نہ سحری کھائی نہ افطار کیا، پھر بھی روزہ اس کا صحیح، کمال کا آدمی ہے۔ ایک نمبر 2 اذان صبح سے پہلے نیت کی، اسی طرح اذان صبح سے پہلے نیت کی یہاں، اور پھر سو جائے تک، پھر ظہر سے پہلے جاگے، ظہر سے پہلے جاگے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے نیت کر کے، بغیر
نیت کے مکلف سو جائے اور ظہر سے پہلے جاگے، ظہر ابھی نہیں ہوا اور وہ جاگ گیا، ظہر سے پہلے جاگ گیا نا، ابھی دن ہے، اور اس وقت وہ نیت کرے ظہر سے پہلے جاگے اور نیت کرے کس کی؟ روزے کی، اور روزے کی نیت کرے اس دن کے، روزے کی نیت کرے، تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کا بھی روزہ صحیح ہے، یعنی پہلے نیت کرے تب بھی صحیح ہے، پہلے نیت نہ کرے لیکن ظہر سے پہلے نیت کرے تب بھی صحیح ہے، دونوں صورتوں میں صحیح ہے، چاہے مستحب ہو چاہے واجب ہو۔ لیکن اگر یہ شخص نیت کے بغیر جو سو گیا، اگر یہی شخص ظہر کے بعد جاگے، ظہر کے بعد جاگے تو مستحب روزے کی نیت کر سکتا ہے، واجب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ واجب ظہر کے بعد واجب روزے کی نیت، واجب روزہ نہیں، مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، واجب روزہ ہوگا تو نہیں، مستحب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگلا پوائنٹ، بچہ ہے، بچہ ظہر سے پہلے بالغ ہوا، تو اس دن کا روزہ اس کو رکھنا ہوگا، ظہر سے پہلے بچہ بالغ ہوا تو اس دن کا روزہ رکھنا ہوگا، ظہر کے بعد بالغ ہوا تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ ظہر کی بات سب ہو رہی ہے، ظہر سے پہلے اور ظہر سے بعد، ظہر سے پہلے حکم لاگو، ظہر کے بعد حکم لاگو نہیں ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، ظہر سے پہلے اس دن کا روزہ رکھنا ہے، اس پر واجب ہے، اور اگر ظہر کے بعد بالغ ہوا تو اس کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے، وہ دن اس کو چھوٹ ملے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اگلا پوائنٹ، ایک اور نقطہ، اگر مکلف کے ذمے قضا روزہ یا واجب روزہ ہے، جیسے بھی واجب ہوا روزہ ہو تو مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا، مکلف کے ذمہ قضا روزہ یا واجب روزہ ہو، ایک قضا یعنی رمضان کا قضا، رمضان کی قضا روزے، یا واجب روزہ اپنے اوپر واجب کیا عہد کر کے، نذر کر کے، کسی طرح سے، تو یا اجیر بن کے، تو وہ روزہ وہی رکھے گا، مستحب روزے نہیں رکھ سکتا، مستحب روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، پہلے واجب اپنے شانوں سے اتارنا پڑے گا، ہاں وہ بھی واجب بن گئے نا کفارے کے طور پر،
60 دن آپ کے ذمہ ہے، 1 دن آمدن توڑنے کی وجہ سے، تو پہلے وہ 60 دن اتاریے، بعد میں آپ باقی مستحبی روزے رکھیے. یہ ہے مستحبی روزے نہیں رکھ سکتا ہے جب تک یا قضا روزہ یا واجب روزہ جس بھی وجہ سے ہو، کفارے کی وجہ سے ہو، عہد کی وجہ سے ہو، نذر کی وجہ سے ہو، منت ماننے کی وجہ سے ہو، کسی کا روزہ اتارنے کے لیے اجیر بن کے اپنے اوپر واجب کیا ہو، جب تک وہ ادا نہ کرے گا تب تک وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا. شاید وہ کفارہ روزہ جو ہے وہ قضا روزے میں نہیں آتا ہے. قضا میں نہیں، واجب روزے میں ہے. واجب اس پہ بن گیا نا، وہ کفارہ اس پہ واجب بن گیا، کیونکہ اس کو وہ اتارنا ہے. جب تک اگلا ماہ رمضان آئے گا تب تک اس کو اتارنا ہے. رمضان کے بعد اس کے ذمہ نہیں رہنا چاہیے کچھ بھی، تبھی وہ اگلے رمضان میں پہلے رمضان کو روزہ رکھ سکتا ہے. 2 مہینے کے بنے گے، 1 دن کے، 10 دن چھوٹ گئے، کتنے مہینے بن جائیں گے؟ اللہ خیر صلاح. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیچارہ پھنس گیا. مشکل ہے. یعنی واجبات انسان سے چھوٹ جانا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. مطلب یہی ہے، واجبات چھوٹ جائیں، قضا نمازیں ہوں، قضا روزے ہوں، کچھ اور چیز ہو، ماں باپ کی نافرمانی ہو، فرمان برداری چھوٹ گئی، اللہ کی طرف سے حرام کاموں میں لگ گیا تو اوامر چھوٹ گئے. اس طرح سے جو بھی واجبی چیز چھوٹ گئی تو وہ انسان کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے، بہت مشکل بن جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے. اب اس کے بعد ہم آ سکتے ہیں، ٹائم ہے، اور وہ ہے مبتلات وضو. مبتلات، کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ باطل ہوتا ہے، اس پر آ جائیں آپ، یہ صاف کریں تب تک. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مبتلات روزے پہ. مبتلات روزہ. 9 چیزیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. 9 چیزیں ہیں مبتلات روزہ. 9 چیزیں باطل کرنے والی ہیں روزے کو. انسان سے سرزد ہو جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. نمبر 1، کوئی چیز کھائی یا پی جائے، کھانا اور پینا. آپ کچھ کھائیں یا پی لیں تو روزہ باطل ہو گیا. حلق سے نیچے گئی کھانے والی چیز یا پینے والی چیز تو روزہ بھی گیا. روزہ ٹوٹ جاتا ہے کھانے پینے سے. نمبر 1. نمبر 2، شوہر اپنی بیوی سے جمع کرے، ہم بستری کرے تو روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 3، استمنا ہے. استمنا یعنی کسی طریقے سے منی کو نکالا جائے، منی کو خارج کیا جائے کسی بھی طریقے سے، استمنا کہلایا جاتا ہے. نمبر 4، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا. جو بات نہیں ہے وہی کہنا، انہوں نے ایسا کہا، نسبت دینا. کوئی جھوٹی حدیث سنانا، کوئی جھوٹی روایت سنانا، کوئی جھوٹا واقعہ بتا دینا ان کے بارے میں. خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی جھوٹ منسوب کیا جائے، جھوٹی روایت بیان کی جائے، جھوٹی بات بتائی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مبتلات میں ہے. نمبر 5، غبار غلیظ یعنی گاڑا غبار، گاڑا غبار
حلق تک پہنچنا. حلق تک غبار پہنچے لیکن گاڑھا، غلیظ، موٹا، یعنی کافی گردہ پہنچ جائے. چھٹا، پورے سر کو پانی میں ڈبو دینا. آدمی اپنا پورے کا پورا سر پانی میں ڈبو دے تو روزہ باطل ہو جائے. پورے کا پورا مطلب گردن تک، یعنی ناک، کان وغیرہ سب کا سب. اس لیے اگر غسل آپ کے ذمہ ہو تو ایک ہوتا ہے ارتماسی، دوسرا ہوتا ہے ترتیبی. تو غسل ترتیبی کریں، ارتماسی نہ کریں، کیونکہ ارتماسی سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے. 7واں، اذان صبح تک، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس پر باقی رہنا. یہ تین میں سے کوئی ایک غسل مکلف کے ذمہ تھا، کوئی ایک غسل بھی مکلف کے ذمہ تھا، اور اذان صبح تک اس نے وہ غسل نہیں کیا، اذان ہو گئی غسل باقی ہے، تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا. 8ویں چیز، سیال. سیال یعنی بہنے والی، لکوڈ، بہنے والی چیزوں سے امالہ کرنا. امالہ یعنی اینما یعنی پروگیشن. اینما ہے امالہ. سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اچھا، کبھی بیمار کو زبردست قبضی ہوتی ہے، بہت قبض ہوتی ہے بیمار کو، اور اس کے لازم ہوتا ہے کہ اس کے جو اینس ہے، پاخانہ خارج کرنے کی جگہ، وہاں سے ایک بڑی والی سرینج جیسی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ لکوڈ اندر پہنچائی جائے، اندر آنتوں کے اندر، تاکہ اس کی قبض ٹوٹ جائے اور وہ پاخانہ پھیر سکے. اس کو اینما کہتے ہیں. کشمیری میں کہتے ہیں دستور. وہ کرنی اگر سیال چیز کی جائے. غیر سیال کی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں، پاؤڈر کی ہوگی، گیس کی ہوگی تو پرواہ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سیال چیز سے، سیال لکوڈ کے ذریعے سے ایسا کام کرنا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور 9ویں چیز، آدمی قائی کرے. قائی کرنا، قائی کرنا، ٹھیک ہے. یہ 9 چیزیں. کوئی چیز کھائی پی جائے، جمع کیا جائے یعنی ہم بستری کی جائے، استمنا کیا جائے یعنی مصنوعی طریقوں سے منی نکالی جائے، خدا رسول علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جائے، گاڑھا غبار یعنی گاڑھا گردہ حلق تک پہنچایا جائے، پورے سر کو پانی میں ڈبویا جائے، اذان صبح تک جنابت، حیض یا نفاس پر باقی رہا جائے، سیال چیزوں سے اینما کیا جائے یا امالہ کیا جائے، اور قائی کیا جائے. تو ان صورتوں میں روزہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک، تو اب ایک ایک کر کے ان پہ بحث آئے گی. پہلے کھانے پینے کی چیز. کھانے پینے پر پہلے ہم آتے ہیں. اگر جان بوجھ کر، ایک ہوتا ہے بولے سے، ایک ہوتا ہے بولے سے. بولے سے کوئی چیز کھائی پی جائے، بولے سے یعنی صحب سے، آمدن نہیں، اس سے
بولے سے کھائی پی جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر جان بوجھ کر کھائی یا پی جائے کوئی چیز تو کھائی پی جائے مطلب حلق سے نیچے نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. جان بوجھ کر روزہ ٹوٹتا ہے. چاہے وہ کھائے جانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو یا نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر مٹی ہے، یہ کھانے والی چیز نہیں ہے. درختوں کا کوئی رس ہے، کئی درختوں میں سے کہتے ہیں یہ اس میں سے دودھ نکل رہا ہے. ایک بار ہم نے ذکر کیا تھا جیسے شہد کچھ پتوں سے نکلتا ہے. ایسی چیز جو کھانے والی پینے والی نہیں ہے، چاہے وہ کھانے پینے والی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے منہ میں گئی اور نگل لی جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹ گیا، روزہ باطل. حتیٰ کہ مسواک آپ کے منہ میں ہے، اگر آپ نے منہ میں مسواک ڈالی اور افطاری کرنے تک آپ کے منہ میں ہی رہ گئی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر آپ نے اس کی رس نگل لی منہ میں رکھ کر بھی، تب بھی روزہ ٹوٹ سکتا ہے. یا نکال دی اور واپس منہ میں ڈال دی، اس سے بھی احتیاط کے طور پر روزہ ٹوٹتا ہے، احتیاط واجب کے طور پر. تو یہ ہو گیا جان بوجھ کر یا سہون، بھولے سے. یعنی آپ کو یاد ہی نہیں تھا میں روزے سے ہوں اور آپ نے کوئی چیز نگل لی اور نگل کر آپ کو اوہو میں تو روزے سے تھا، یہ کیا ہو گیا. تو کوئی کہے گا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن آپ کا روزہ نہیں ٹوٹ گیا، آپ روزے پر برقرار ہیں کیونکہ آپ نے عمدن اور جان بوجھ کر کوئی چیز نہیں کھائی. آپ کون سی چیزیں کھانے پینے میں شمار ہو سکتی ہیں؟ کھانے کی پینے کی چیزوں میں کون سی چیزیں شمار ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک کبھی آپ کے دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز، پھنسی ہوئی خوردنی چیز، کھانے والی چیز. مثال کے طور آپ نے گوشت کھایا، تھوڑا سا آپ کے دانتوں کے بیچ میں رہ گیا. اگر رہ گیا تو رہنے دیجئے، نہیں نکال کے اندر سے کھا لیجئے، نہیں ایسا مت کیجئے، رہنے دیجئے افطاری تک. خود بخود جب افطاری کے بعد نکل آئے گی آپ کا روزہ برقرار ہے، لیکن اس کو کھانے پینے میں تب شمار نہیں کیا جائے گا ورنہ شمار کیا جائے گا. دوسری چیز غذا کے طور پر یا مقوی یعنی قوت بڑھانے کے طور پر انجیکشن لگوائے جائیں. انجیکشن لگوانا، غذائی انجیکشن یا مقوی انجیکشن، جس کو ہم ٹونک کہتے ہیں. وائٹامن بی، وائٹامن اے، پولیبیون، یہ سب قوت کے انجیکشن ہیں، غذائی انجیکشن ہیں. تو یہ سب طرح کے انجیکشن کھانے پینے چیزوں میں شمار ہوں گے. اور نمبر تین سر یا سینے سے منہ میں پہنچنے والا بلغم ہوگا وہ بھی نکلنا نہیں چاہیے. بلغم چاہے وہ سینے سے یعنی آپ کے پھیپھڑوں سے نکل کر اوپر منہ میں آ جائے یا اوپر سے نیزل پیسیج سے آ کے آپ کے منہ میں چلا آئے، تو وہ بھی اگر آپ نگل لیں تو روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. تو ہمیں یہی
تمام کرنی چاہیے اس بحث کو. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.